10ویں محرم شریف کی رات 10ویں محرم شریف کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر اور تلاوت قرآن کریم میں گزاری۔ فجر کا وقت ہوا، اذان پڑھی گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی اور تمام حق پرست ساتھیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی ہیں اور ادھر نماز عشق ادا ہو رہی ہے۔ 10ویں محرم شریف کا قیامت نما دن 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعے کا قیامت نما دن آ گیا اور دنیا سے سفر کرنے والے بھوکے پیاسے غریب الوطن مسافروں نے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کی اور سورج طلوع ہوا اور ادھر عمرو بن سعد نے اپنی 22,000 فوج کو میدان میں لا کر جنگ کا نقارہ بجا دیا۔ اتمام حجت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اتمام حجت کے لیے ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلوات کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یزیدی لشکر کے لوگوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ خون ناحق حرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہے کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، میں تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ قیامت کے دن تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو اور سمجھو کہ میں کون ہوں، میرے نانا جان کون ہیں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ ماجدہ کون ہیں۔ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ جس کے امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو شیر علی خدا علی مرتضیٰ فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راحت جان اور اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اور جنتی اوروں کی سردار فرمایا ہے۔ میں وہی حسین ابن علی ہوں جس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میں وہی حسین ہوں جو خود نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تو کیا ایک بلائے ہوئے مہمان کا یہی حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے کہ اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہو جاؤ۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ورنہ بروز قیامت میرے اور میری اہل بیت کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا ان بدنصیبوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور ظالموں نے شور و غل مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے امام حسین، آپ کے فضائل و مناقب سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ اس وقت تو جنگ کے لیے آپ کسی کو بھیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں کرامتیں۔ ظالموں کا یہ گستاخانہ جواب سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کی طرف تشریف لائے۔ اتنے میں یزیدی فوج کا ایک بدنصیب سپاہی مالک بن عروہ گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا اور اس نے خیمے کے پاس خندق میں آگ دیکھی تو اس بے ادب یزیدی فوجی نے کہا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار حضرت مسلم کو اس بدنصیب کا یہ جملہ گوارا نہ ہوا اور انہوں نے اس بدنصیب کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی۔
لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجروح دل سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بدنصیب کو دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ کا مزہ چکھا دے۔ امام پاک کا دعا کرنا تھا کہ اس بدنصیب کے گھوڑے کا پیر ایک سوراخ میں گیا اور گھوڑا پھسلا اور یہ اس طرح گرا کہ گھوڑے کی رکاب میں اس کا پیر الجھ گیا اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے خندق کی طرف لے کر بھاگا اور یہ بدنصیب خندق کی آگ میں گر گیا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عرض کیا اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے دشمن کو سزا دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ سن کر یزیدی فوج میں سے ایک بدنصیب سپاہی نے کہا اے حسین تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ اس لفظ سے امام پاک کا کلیجہ پھٹ گیا اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے الہی تو فوراً اس بدنصیب گستاخ کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور اس گستاخ کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی اور یہ ننگا ہو کر ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا۔ اچانک ایک کالے زہریلے بچھو نے اس کو ڈنک مارا اور یہ درد سے تڑپتا اور بلکتا ہوا نجاست و گندگی میں لت پت ہو کر بھاگا اور لشکر کے سامنے تڑپ تڑپ کر ذلت و رسوائی کے ساتھ مر گیا، مگر بغیرت یزیدی فوج کو یہ سب دیکھ کر بھی شرم و حیا نہ آئی۔ اسی طرح ایک گستاخ مزنی نے ساقی کوثر کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے حسین دیکھ لو دریائے فرات موجیں مار رہا ہے مگر تم کو اس میں سے ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا اور تم پیاسے ہی مر جاؤ گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کے لیے دعا کی اللہم امتہ عطشانا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیاسا مار۔ چنانچہ مزنی کا گھوڑا بھاگا اور یہ گستاخ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو اس گستاخ پر پیاس کا اتنا شدید غلبہ ہوا کہ پیاس پیاس پکارتا تھا، مگر جب اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا تھا تو ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا تھا، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اے دل بگیرد امن سلطان اولیاء، اے دل بگیرد امن سلطان اولیاء یعنی حسین بن علی جان اولیاء۔ اے ایمان والو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ایمان افروز کرامتوں کو دیکھ کر یزیدیوں ظالموں کے سینوں میں دل لرز جانا چاہیے تھا اور وہ اس سے عبرت پکڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق سے باز آ جاتے، مگر یہ شرارت و خباثت کے مجسمے جن کے سروں پر دنیا کی لالچ شیطان بن کر مسلط ہو چکی تھی ان عبرت آموز کرامت سے کوئی سبق حاصل نہ کر سکے، بلکہ اور زیادہ بے ادبی اور گستاخی کے شیطانی مجسمے بن کر جنگی اشعار پڑھتے ہوئے اپنی تلواروں کو چمکاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نکل آئے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھی ان یزیدیوں کی فوج کی کثرت اور ان کے ہتھیار کی چمک سے نہ ڈرے نہ جھکے، بلکہ جذبہ شہادت سے سرشار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا سر کٹانے کے لیے بے قرار تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت شوق شہادت میں سرشار تھے۔ انہوں نے میدان کارزار میں جانا چاہا، مگر قرب و جوار کے گاؤں کے رہنے والے وہ جانثار جو اس حادثے کی خبر سن کر حاضر دربار ہو گئے تھے، وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو چوم کر مچل گئے اور عرض کیا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ غیر ممکن ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک جانثار بھی باقی ہے اہل بیت کا خون زمین پر گرے، اس لیے ہم اپنا سر آپ کے قدموں پر قربان کریں گے۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے ان جانثاروں نے میدان جنگ میں جا کر راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کیا اور جام شہادت سے سرفراز ہوئے، حر آئے اور جنتی ہو گئے۔
حر بن یزید ریاحی کا سینہ پہلے ہی سے عشق اہل بیت کا مدینہ تھا، مگر یزیدی فوج کے کمانڈر تھے، اس لیے مجبور تھے۔ مگر وہ وقت آ ہی گیا کہ حر کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کسی شخص نے پوچھا تھا کہ اے حر، آج سے پہلے میں نے تجھے کبھی خوف زدہ نہیں پایا۔ تو حر نے کہا کہ میرے ایک طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت کی بہاریں ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب کدھر جاؤں۔ پھر حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑا لگائی اور نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ بھیگی پلکوں اور روتی آنکھوں سے حر نے عرض کیا، یا امام حسین، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حر سن لو، راہ حق پر آنے والے کی ہر خطا اور گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی حر کے معنی ہے آزاد۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد سے تو ہر گناہ سے پاک ہے اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اور حر ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم بوسی کر کے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی میدان جنگ میں آ کر چلانے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آ کر اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ حضرت حر نے اس بدکار کی للکار سنی تو آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے مقابلے میں جانے کے لیے اور آپ کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کی اور میدان کارزار میں پہنچ گئے۔ یزیدی سپاہی سے مقابلہ ہوتا رہا، پھر پوری طاقت سے اس لعین کے سینے میں تلوار اتاری اور واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج کے کئی لوگوں نے چاروں طرف سے حضرت حر کو گھیر لیا۔ آپ ان سب کا تنہا مقابلہ کرتے رہے اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلواروں کی بارش کر دی گئی اور آپ واصل اللہ ہو گئے اور جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہب بن عبداللہ کلبی، اسی طرح حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاہدانہ کردار اور جذبہ شہادت کی داستان بھی قیامت تک یاد کی جاتی رہے گی۔ وہب بن عبداللہ کلبی بہت ہی حسین اور خوبصورت نوجوان تھے اور ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، جو ابھی صرف 17 دن ہی ہوئے تھے کہ ان کی بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا آج میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں بے یار و مددگار یزیدی دشمنوں کے نرغے میں گرفتار اور رنج و غم کا شکار ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، تیری بوڑھی ماں کی آرزو اور تمنا ہے کہ تیرا وہ خون جو میرے دودھ سے بنا ہے، آج اس خون کا ایک قطرہ راہ حق میں بہا کر تو اپنی جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر کے میری مغفرت کا سامان کر دے۔ اے بیٹا، یہ ٹھیک ہے کہ تو ہی میری زندگی کا سہارا ہے، تو ہی میرے گھر کا اجالا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری شادی کو صرف 17 دن ہی ہوئے ہیں، مگر تیری بوڑھی ماں کی زندگی کی آخری خواہش ہے کہ تم میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان فدا کر کے شہید ہو جاؤ، تاکہ بروز قیامت تمہاری بوڑھی ماں کا نام بھی شہیدوں کی ماں میں شمار کیا جائے۔ ماں کی اس پر درد آرزو اور تمنا نے وفادار بیٹے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے دل میں شوق شہادت کا طوفان برپا کر دیا۔ پھر حضرت وہب اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس گئے، اس کے ساتھ آخری ملاقات کرتے ہوئے فرمایا، اے میری پیاری بیوی، مجھے معلوم ہے کہ تو نے میرے خاطر اپنے ماں باپ گھر کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کی جدائی کو برداشت کیا ہے، میں تیری سہاگ کی قیمت کو بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصیبت کا وقت آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پرچم اسلام ہمیشہ بلند رہے، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دوں۔ اس نیک بیوی نے فوراً اپنے نیک شوہر کو اجازت دیتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پیارے شوہر، اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بروز محشر جہاں آپ کو شہید کیا جائے گا، وہیں مجھے ایک شہید کی بیوی کہہ کر پکارا جائے گا۔
جلدی کیجیے اور جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و الفت میں فدا ہو جائیے۔ چنانچہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے امام پاک کے قدموں کا بوسہ لیا اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور یزیدی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دے دی اور شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ایمان والو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص اور جانثار ساتھیوں نے یکے بعد دیگر میدان جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جانیں قربان کرتے رہے اور جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئیں اور روشن بڑھتی گئیں۔ آخرکار ان سب جانثاروں کی شہادت کے بعد خاندان اہل بیت کے نوجوانوں کی قربانی کا وقت آ ہی گیا۔ امام قاسم کی شہادت، اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام قاسم بن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی عمر 22 سال کی تھی، اپنے پیارے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا قاسم، تم میرے پیارے بھائی امام حسن کی نشانی اور یادگار ہو، میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹاؤ اور میں دیکھتا رہوں۔ میں اس جان لیوا صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، بس اسی وقت یہ خیال آیا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا جو میرے بازو پر بندھا ہوا ہے، اور والد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تم پر سخت مصیبت اور امتحان و آزمائش کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تمہاری سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے تعویذ کو کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا میرے پیارے بھائی امام حسین میدان کربلا میں مصائب و آلام میں گرے ہوئے ہوں تو تم اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا۔ امام قاسم نے اس تعویذ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کر دیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو پلکیں بھیگ گئیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور امام قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا کر دی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت امام حسن کا عمامہ امام قاسم کے سر پر باندھا اور تلوار ہاتھ میں دے کر گھوڑے پر سوار کر کے فرمایا، بیٹا جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے مل لو۔ چنانچہ حضرت امام قاسم خیمہ میں تشریف لے گئے، اپنی مہربان ماں اور پھوپھی اور تمام اہل بیت سے ملاقات کی اور آخری سلام کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنتی دولہے کو دعا دیتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت امام قاسم جوش جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے۔ رجز کے اشعار پڑھ کر فرمایا، اے یزیدیو، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے، میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ حضرت امام قاسم کی اس حیدری للکار کو سن کر یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی، کسی میں جرت و ہمت نہیں ہوئی کہ امام قاسم کے مقابلے کے لیے آئے۔ ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا تو اس نے مشہور نامی پہلوان ارزق کو پکارا، جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد سے کہا کہ اے ارزق، دیکھ بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جائے، اس لیے اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو 1000 سوار کا لشکر لے کر اس نوجوان کے مقابلے کے لیے میدان میں جا۔ ارزق کو ابن سعد کی بات بہت بری لگی، وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ جیسے پہلوان کو ایک
कम सिन लड़के से लड़ने के लिए भेज रहा है जिसके मुंह से अभी दूध की बू आ रही है। ए इब्ने साद, सारा मिस्र शाम जानता है कि मैं अकेला 1000 बहादुरों के मुकाबला कर सकता हूँ। क्या आज मैं एक बच्चे से मुकाबला करके अपना नाम खराब व बर्बाद करूँगा? इब्ने साद ने कहा, ए अर्ज़क, तू किस गुमानो ख्याल में है? तू इस नौजवान की उम्र और उसके नाजुक बदन को न देख। अफसोस तू उन्हें पहचानता नहीं। ये कौन है? ये नौजवान फातिह खैबर, शेर खुदा, हज़रत अली के पोते और इमाम हसन मुजतबा के बेटे हैं। उनकी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून है। खुदा की कसम, अगर ये भूखे प्यासे ना होते तो ये तन्हा ही यजीद की पूरी फ़ौज के लिए काफ़ी होते। जब इब्ने साद ने अर्ज़क पहलवान को मजबूर कर दिया तो उसने कहा कि इब्ने साद, मैं इस नौजवान से तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन इस जंग में मेरे 4 बहादुर बेटे मौजूद हैं जो ताकत व बहादुरी में बेमिसाल हैं। उनमें से एक को भेज देता हूँ, वो चंद लम्हों में इस नौजवान का सर काट लाएगा। चुनांचे अर्ज़क का एक बेटा तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर अपनी कीमती तलवार चमकाता हुआ और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में निकला। जब हज़रत इमाम कासिम ने उसको मैदान में आता हुआ देखा तो फरमाया कि अफसोस तेरे बाप को तुझ पर रहम नहीं आया, तुझको मेरी तलवार से कत्ल होने के लिए मैदान में भेज दिया। जैसे ही अर्ज़क का बेटा मैदान में हमले के लिए आगे बढ़ा, हज़रत इमाम कासिम ने अपना खंजर उसके पेट में उतार दिया और वो बदबख्त ज़ख्म की ताब न लाकर घोड़े से ज़मीन पर गिर गया। और इमाम कासिम ने उस लईन की कीमती तलवार उठा ली और उसके लंबे लंबे बालों को पकड़कर जो घोड़ा दौड़ाया तो वो रगड़ रगड़ कर मर गया। इसी तरह अर्ज़क के तीनों बेटे बारी बारी मैदान जंग में इमाम कासिम के मुकाबले में आते रहे और इमाम कासिम ने उन तीनों को भी वासिले जहन्नम कर दिया। अर्ज़क पहलवान अपने 4 बहादुर बेटों को इस तरह ज़िल्लत के साथ कत्ल होता हुआ देखकर गैज़ो गज़ब में अपना होशो हवाश खो बैठा और गज़बनाक होकर दाढ़ी के बाल नोचते हुए घोड़ा दौड़ाकर मैदान जंग में हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आ गया और कहने लगा, ए बच्चे, मेरे बच्चों को तो तुमने कत्ल कर दिया, अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, समझ जा, अब तो तू बच नहीं सकता। हज़रत कासिम ने फरमाया, ए अर्ज़क, तुझे खबर नहीं है कि हमारी रगों में नबी और अली का खून है। अर्ज़क गुस्से से चूर हुआ, मियान से तलवार खींच ली। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तलवार निकाली और आगे बढ़े। अर्ज़क की आंखें हज़रत कासिम की तलवार पर पड़ी। हैरान होकर पूछता है कि तलवार तो मेरे बेटे की है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, तेरा बेटा अपनी यादगार के लिए तलवार मुझे इसलिए दे गया है ताकि उसी तलवार से मैं तुझे कत्ल करके तेरे बेटों के पास पहुंचा दूं। ये सुनकर अर्ज़क का गुस्सा और बढ़ गया और उसने हमले के लिए तलवार उठाई। हज़रत कासिम ने फरमाया कि ए अर्ज़क, हम तुझे बड़ा तजुर्बेकार बहादुर समझते थे, मगर तुम तो बड़े ही अनाड़ी हो। तुमको अपने घोड़े की पेटी का भी ध्यान नहीं है कि वो ढीली हो चुकी है। अर्ज़क जल्दी से झुककर घोड़े के तंग को देखने लगा। इतने में हज़रत कासिम ने उसकी कमर पर तलवार का ऐसा वार किया कि अर्ज़क का जिस्म 2 टुकड़े हो गया और वो लाइन वासिले जहन्नम हो गया। फिर हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि इब्ने साद क़ल्बे लश्कर में खड़ा है और यजीदी फ़ौज की कमांड कर रहा है। आपने सोचा क्यों ना इसी खबीस को कत्ल कर डालूं। इसी ख्याल से आगे बढ़े ही थे कि चारों तरफ से यजीदी लश्कर ने घेर कर तलवारों और नेज़ों की बारिश कर दी। आप 27 ज़ख्म खाकर घोड़े से गिरे। शीश बिन साद मलून ने आपके सीने पर एक ऐसा नेज़ा मारा जिसकी ताब न लाकर हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान को जाने जाना के सुपुर्द कर दिया और मर्तबे शहादत हासिल कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम कासिम की मुक़द्दस लाश को गोद में उठाया और चेहरे पुर अनवार से खाको खून के धब्बों को साफ करके खेमे में लाए। ए ईमान वालो, इसी तरह मैदान करबला में हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तीनों भाई अब्दुल्ला बिन हसन और उमर बिन हसन और अबू बकर बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी यजीदी लश्कर से जंग करते हुए राह हक़ में शहादत से हमकनार हुए। हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल मलिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।
اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ وہ بھی یہ داستان، یہ واقعات سن کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے۔